على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 6 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ ماہ اپریل کی 30 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام انسانوں کو اس بیماری سے عبرت پکڑ کر اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آج کے دور میں جب بھی عوام کے سامنے یہ بات کہی جائے اور دین کا لفظ بولا جائے تو دین کا لفظ سنتے کے ساتھ ہی وہ فوراً بدک جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین یعنی آزادی ختم، پابندی شروع۔ یہ جب یہ کہا جائے کہ بھائی دین پر آ جاؤ تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے ہائے کیا مصیبت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بس اب سر پہ ٹوپی پہنو، سفید سفید کپڑے پہنو اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھو اور اب سب مزے ختم، سب آزادی ختم۔ اب نہ ہنس سکتے ہیں، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، نہ موج مستی کر سکتے ہیں، سب ختم۔ اب یہ کتنا عجیب و غریب تصور ہمارے نفس نے دین کا ہمارے اندر بنا دیا ہے کہ دین کا مطلب یہ کہ آزادی ختم اور پریشانی شروع، اور دین کا مطلب یہ کہ مزے ختم اور تکلیفیں شروع۔ اللہ کرے آج کی اس مجلس میں ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ دین اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا عظیم الشان نعمت بنائی ہے، اور دین اور دنیا کوئی ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معصیت اور اللہ کی نافرمانی اللہ پاک نے اس سے انسانوں کو بچایا ہے۔ باقی دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا ہی اپنی معرفت کے لیے، دنیا میں بھیجا ہی اللہ پاک نے دنیا کی نعمتیں استعمال کر کے اپنی پہچان کرانے کے لیے۔ دنیا میں جو بندہ، جو مومن آیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وزٹ ویزا پر آیا ہے، دنیا میں آیا ہے گھومنے کے لیے، دنیا میں آیا ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں رہ کر دنیا کی سیر کریں، سیروا فی الارض، دنیا میں گھومیں پھریں اور مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں۔ جیسے کوئی آدمی گاؤں کے باہر کھیتوں کے درمیان بڑی سی زمین کو باؤنڈری وال سے اس کا احاطہ کرے اور بیچ میں ایک کنارے پر اس کے ایک شاندار بنگلہ ڈیزائن کروائے انجینئر سے، اور اس کو بلڈ کروائے۔ جب وہ تیار ہو جائے اس کے آگے پیچھے بہترین شاندار گارڈن بنائے، اس میں سوئمنگ پول بھی ہو، پھر اس کے اندر ایک کنارے پر چھوٹا سا خوبصورت سے زو بنائے جس میں دنیا جہان کے لو برڈس، محبت کے پرندے، پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت پرندوں کا کلیکشن ہو۔ اس کے اندر اور چھوٹی چھوٹی مخلوق، ریبٹس ہیں، اسی طرح پرشین کیٹس ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ایسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان کو لا کے رکھے اور پھر انٹیریئر بنائے، بہترین اس کو ڈیزائن کروائے، اور پھر دنیا جہان کا سامان اپنے کچن میں لا کے رکھے، پھر اپنے بیڈ روم کو آراستہ کرے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر اپنے دوست احباب کو انویٹیشن لیٹر پہنچائے اور دعوت نامہ پہنچائے کہ فلاں دن میرے بنگلے کا افتتاح ہے اور آپ کو آنا ضروری ہے۔ اب آپ متعینہ وقت پر، مقررہ تاریخ پر اس کے آنگن میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کی شان، سارے نیئر ڈیئر وہاں جمع ہیں، بہترین گارڈن کے اندر شامیانہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر بہترین پکوان تیار ہیں،
سارے دوست احباب کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی فارغ ہو چکے۔ اب فارغ ہوتے کے ساتھ ہی ایک ایک آدمی اصل مالک کے پاس گیا اور عذر کر کے وہاں سے اس نے نکلنا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی ابھی گھر سے کال آئی ہے کہ چھوٹا منا چارپائی سے گر گیا ہے اور ہونٹوں میں خون نکل رہا ہے، تو اس کو فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے کہ جائیے جائیے جلدی جائیے۔ پھر دوسرا آیا کہ ابھی ابھی کال آئی ہے پڑوس میں ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا ہے، اور وہاں جا کر مجھے کچھ انتظام کرنا ہے کہ آپ بھی جائیے۔ غرض یہ کہ ایک ایک کر کے سب نکل گئے۔ اب آپ گھر کے مالک ہونے کی حیثیت سے بڑے افسوس کرنے لگے۔ آپ نے سوچا ہو میں نے تو یہ دعوت کی اس لیے تھی تاکہ سب میرے دوست احباب آئیں، اور اس کے بعد پھر میں کھانا کھلا کر ان کو پھر اپنا سوئمنگ پول کے پاس بٹھا کر ان کو آئس کریم کھلاؤں، اس کے بعد ان کو اپنا بیڈ روم دکھاؤں اور اپنا انتخاب بتلاؤں کہ دیکھو میں نے میٹرس کہاں سے منگوائے، صوفے کون سے ملک سے منگوائے، اور میرا فرنیچر کس طرح سے میں نے ڈیزائن کروایا، کس انجینئر سے کروایا۔ اس کے بعد پھر میں کچن میں لے جاؤں اور کچن دکھاؤں اور اپنی کروکری کی زیارت کراؤں اور پھر اپنا چولہا دکھلاؤں۔ غرض یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک پلان تھا۔ اس کے بعد آخر میں اپنے زو پہ لے جاؤں اور وہاں جا کر دنیا کے طرح طرح کے جو پرندے میں نے جمع کیے ہیں ان کو دکھاؤں، اس پر اپنے دوستوں کی واہ واہ لوٹوں اور ان کی داد وصول کروں۔ تو جس طرح سے ایک آدمی اپنے دوست احباب کو بلاتا اس لیے ہے تاکہ وہ میری ترتیب کو دیکھے، میرے انتظام کو دیکھے اور انتظام کو دیکھ کر جائیں اور داد دے کر جائیں۔ بس یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نعمتوں سے سجایا، اس میں اللہ پاک نے عبرت کے نمونے بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نمونے بھی رکھے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر اب اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں، مجھے پہچانیں، مجھے جانیں میں کون ہوں۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک فیکٹری کا مالک فیکٹری کے اندر ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے، کوئی مال تیار کرتا ہے، کوئی مشین تیار کرتا ہے، تو وہ مشینری کے کل پرزوں سے اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے کہ اس میں لوز پوائنٹ کون سا ہے، یعنی کون سی اس میں خامی ہے، کون سی خرابی ہے جس کا اگر کیئر نہ کی جائے، خیال نہ رکھا جائے تو بہت بڑا نقصان وجود میں آ سکتا ہے، بہت بڑا انسیڈنٹ وجود میں آ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ وجود میں آ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے دنیا کے اندر ایک کارخانے کا مالک اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اس کے نفع نقصان کے بارے میں، اچھائی برائی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ سامنے والے کو سمجھاتا ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح کائنات کو اللہ پاک نے بنایا، یہ آٹومیٹک نہیں بنی، اس کا خالق، اس کا صانع، اس کے ڈیزائنر جی اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، بلند آسمان کو بنایا، بلند چمکتے دمکتے سورج کو بنایا، موجیں مارتے ہوئے سمندر کو بنایا، میخوں کی طرح گڑھے ہوئے پہاڑوں کو بنایا، زمین کو پھیلایا، زمین کو بچھونا بنایا، پھر اس میں پھول اگائے، پھل اگائے، کھیتیاں لہلائیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک کی یہ ایک صنعت کا بہترین شاہکار اور نمونہ ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اس میں کائنات کے اندر ہر چیز کو بنایا، اور بنانے کا اللہ پاک نے ایک مقصد، اللہ کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس کائنات کا گویا اس کو دلہا بنایا، اس کائنات کو اس کو مخدوم بنایا، ساری کائنات کی چیزوں کو اس کے لیے خادم بنایا۔ تو ظاہر ہے جب ہر چیز کا اللہ پاک کے یہاں مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان جو اس کائنات کا اشرف المخلوق ہے، اس کائنات کا مخدوم ہے، تو کیا اس کے پیدا کرنے کا اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ پاک نے اتنے عظیم مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، تو اب انسان کو اللہ پاک نے جب اشرف المخلوق بنایا تو اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے صلاحیت عطا فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ کل کی مجلس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے احساسات عطا فرمائے،
کچھ اللہ پاک نے اس کو ایسے ویپن دیے، کچھ اللہ پاک نے اس کو ایسے اوزار دیے، کچھ ایسے حس اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی، ایسے ڈیٹیکٹر عطا فرمائے جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان کو پہچان سکتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ناک عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی اور ہاتھ عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو، اور پھر اوپر سے اللہ پاک نے عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان کو پہچان سکتا ہے، اور اعلی علم کے ذریعے سے حاصل کردہ چیزوں پر جو ہے تجزیہ کر سکتا ہے۔ آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہیں، ہاتھ اس کو چھوتے ہیں، کان اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، زبان اس کے بارے میں کچھ تکلم کرتی ہے، اور دماغ اس کے اوپر، عقل اس کے اوپر نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بذاتی ہی کچھ چیزیں نفع نقصان کی دی ہیں جو دوسری مخلوق اس سے محروم ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جہاں انسان کی عقل ٹھوکر کھا جاتی تھی، جہاں انسان ٹامک ٹوئیاں مارتا تھا اندھیرے میں باوجود عقل کی روشنی ہونے کے پھر بھی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ پاک نے وہاں اس کی رہبری کی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے، علم نبوت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسان کی رہبری کی، اور یہ اتنا مضبوط ذریعہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب فیکٹری کا مالک اپنے پروڈکٹ کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے اور اس کو بڑے چاؤ کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، رکھتا ہے، جب کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے خود جانوروں کو ایسا بنایا کہ جانوروں کے اندر ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا، اور اللہ پاک نے اپنی اولاد کی محبت ان کے اندر رکھ دی، جب اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر اس طرح کا معاملہ فرمایا، تو کیا انسان کو جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا ہے، کیا اس کے سینے میں کوئی تڑپتا ہوا دھڑکتا دل نہیں بنایا جو محبتوں سے سرشار ہو؟ یقیناً بنایا ہے۔ لہٰذا ماں کی مثال، ماں کی ممتا اور محبت ایک مثال بن گئی۔ بلکہ ہندو مذہب کے اندر تو ہر وہ چیز جو انسان کو نفع دے وہ ماں کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں، لہٰذا جو پانی دے تو اس کو گنگا ماں، اس کو جمنا ماں، اس کو تاپی ماں کہا جاتا ہے۔ گویا ماں کا مرتبہ وہ خدا کے مرتبے تک لے کے جاتے ہیں، اور آگے جا کے اپنے پالنہار کو ماں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں صحیح رہبری ان کی نہیں ہو پاتی تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ماں باپ کے اندر اللہ پاک نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی نفع نقصان پر نظر رکھتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں اور نفع ان تک پہنچاتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، جو رب ساری ماؤں کا خالق، سارے باپ کا خالق، ساری کائنات کا خالق، 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے، کیا وہ رب اپنے بندوں کے لیے کوئی اچھی چیز جو ہے نہیں سوچتا ہوگا؟ نہیں اس نے بنائی ہوگی؟ یقیناً بنائی ہے، یقیناً اس نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے، اسی نظام کا نام دین ہے، اسی نظام پر چلنے کا نام دین ہے، اسی نفع کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا، اس قانون کا نام دین رکھا ہے، اس پر چل کر جائیں گے تو دنیا میں بھی مزے اٹھائیں گے اور آخرت میں مزے، اور آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اور اس سے کے خلاف جائیں گے، اپنی عقل کے پیچھے چلیں گے، اپنے نفس اور مزے کے پیچھے چلیں گے، ظاہری جو ہے خوبصورتی کو دیکھیں گے، تو یاد رکھنا جس طرح سے معصوم سا بچہ، نادان سا بچہ دہکتے ہوئے شعلے کو بھی ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے نفع والا سمجھ کر، حالانکہ وہ چیز نفع کی نہیں تھی، تو آنکھوں نے جس کو نفع کی چیز بتایا، اس کی طبیعت نے جس کو نفع کی چیز بتایا، اس میں تو نقصان تھا۔ ٹھیک اسی طرح انسان دنیا میں آ کر بہت ساری چیزوں کو نفع کی چیز سمجھتا ہے، لیکن اللہ اس کی رہبری فرماتے ہیں جس کو تم نفع کی چیز سمجھ رہے ہو یہ نفع کی چیز نہیں ہے، یہ نقصان کی ہے، سمجھ لو، سمجھ جاؤ، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بس اسی کا نام تو دین ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات پہ عمل کرنا تو دین ہے، لیکن ہماری سوچ ہماری تھنک ایسی بن چکی ہے کہ جب دین کا نام آتا ہے تو ہم دین کو فوراً دنیا کے مقابلے میں کر کے دیکھتے ہیں اور فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے دنیا کا حریف ہے، دنیا کا دشمن ہے۔ کسی صاحب نسبت بزرگ نے دین کی تعریف یہ فرمائی، ما یمنعک عن الحق، دنیا کی تعریف یہ کی کہ دنیا کسے کہتے ہیں کہ ما یمنعک عن الحق فہو دنیا،
جو چیز آپ کو یاد الہی سے غافل کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا ہے۔ تو اس کا کیا الٹا مطلب کیا نکلا؟ ہر وہ جائز کام جو یاد الہی سے آپ کو وابستہ کر دے، ذات حق سے آپ کو وابستہ کر دے، وہ دین ہے۔ تو دنیا نام ہے اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کا، اور دین نام ہے اللہ کے قریب کرنے کا۔ اللہ پاک نے کب منع فرمایا کہ دنیا میں مزے مت لو؟ اللہ نے تو خود فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو، مزے کرو، انجوائے کرو، لیکن ضائع مت کرو، ضائع مت کرو۔ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ گھومو پھرو مت؟ اللہ نے تو خود فرمایا، دعوت دی کہ سیرو فی الارض، زمینوں میں گھومو۔ اور جب تک انسان سفر نہیں کرتا وہ پختہ کار نہیں بنا کرتا۔ جب تک انسان سفر نہیں کرتا تجربات اس کے پختہ نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں گھومنے کے لیے کہا، لیکن گناہ کے لیے گھومنا نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے گھومیں پھریں، دیکھیں کہ جب یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، یہ باغات ایسے ہیں، سمندر ایسا ہے، پہاڑ ایسے ہیں، دریا ایسے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے والے رب کیسے ہوں؟ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے ایک مرتبہ امریکہ تشریف لے گئے، وہاں ان کے شاگرد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ برکاتہ موجود تھے۔ کہا کہ بچہ مجھے آپ زو لے کر چلو، تو چڑیا گھر لے کر گئے، اس کو دیکھا، پھر کہا اس حصے میں لے کر چلو جہاں شیر ہوتا ہے، تو شیر والے حصے میں لے کر گئے۔ حضرت عصا رکھتے تھے ہمیشہ، عصا لے کر کھڑے ہو گئے اور شیر کو دیکھتے رہے، اور عصا ٹھوڑی کے نیچے اس پہ ٹیک لگا لی، اور 1 گھنٹے تک ٹکٹکی باندھ کے شیر کو دیکھتے رہے۔ شیر گھومتا رہا، انجوائے کرتا رہا، دھاڑے مارتا رہا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے نظر ہٹائی اور اپنے خدام کی طرف نظر ڈالی، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمانے لگے کہ جب ہم شیر کے سامنے ایسے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ دھاڑتا ہے تو دل دہلتا ہے، جب شیر کے اندر اتنا رعب ہے تو خالق شیر کے سامنے قیامت کے دن ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ کتنا بارعب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شان ہیں، لیکن 2 شان بڑی عجیب ہیں، ایک شان جلالی، ایک شان جمالی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ بٹر فلائی جو تتلیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھو کتنی خوبصورت لگتی ہیں، مور جس وقت ناچ رہا اس کو دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی پرندے دیکھو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، مرغی کے چوزے دیکھو کتنے پیارے لگتے ہیں، خرگوش دیکھو کتنا پیارا لگتا ہے، بندر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو کھیلتے کودتے دیکھو کیسے پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوق ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان جمال مترشح ہوتی ہے کہ پیارے اللہ نے جب اتنے پیارے پیاری مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہو ٹکٹکی باندھ کر، تو جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور ایک شان جلال ہے کہ شیر کے اندر شان جلال ٹپکتی ہے، سانپ کو دیکھو ڈر لگتا ہے، اژدہے کو دیکھو روح کانپتی ہے، بچھو کو دیکھو تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو شیر کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، مگرمچھ کے اندر، یہ جو جتنی زہریلی اور خطرناک چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جلال مترشح ہے کہ جب ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ اتنی جلال والی ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا کیسا ذوالجلال ہوگا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو استعمال کریں، دنیا کی نفع کی چیزوں کو دیکھیں اور مزے لوٹیں، اور نقصان کی چیزوں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کون ہے۔ بس اسی معرفت اور اسی پہچان اور اس پہچاننے کا جو ضابطہ نظام بنایا، اسی کا نام تو دین ہے، اسی کا نام تو دین ہے۔ تو دین کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی الگ سے عمر اور ایج کی ضرورت نہیں ہے، اور دین پر چلنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی دنیا سے اپنے آپ کو کہیں دریاؤں کے کنارے اور پہاڑوں اور غفاؤں کے اندر اور غاروں کے اندر اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے، اور یہ گھر بار چھوڑنا نہیں ہے، اور کھانے کے مزے چھوڑنے نہیں ہیں، اور پینے کا لطف چھوڑنا نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت اور معرفت کا راستہ دریاؤں، پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں سے نہیں گزرتا، بلکہ انہی بستیوں، انہی شہروں، انہی کوچوں، گلی کوچوں اور محلوں اور انہی گھر کے آنگن سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو ہم نے جو یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، نہیں دوستو، ایک موٹی سی بات کو سمجھ لو، پوری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا،
ٹوٹلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپلائی کرنا اور اس بات کو سوچ کے زندگی گزارنا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے اللہ کا قصور نہیں کرنا، بس اس عہد وفا کا نام ہی تو دین ہے۔ اور اس وفاداری کو کون آدمی برا سمجھتا ہے اور کون آدمی اس کو پریشان کن سمجھتا ہے؟ ہر آدمی اپنی فیکٹری کے اندر ایک ضابطہ، ایک قانون بناتا ہے، اس قانون کے مطابق آپ کو فیکٹری میں حاضری دینی ہے اور اس طرح سے گیٹ آؤٹ ہونا ہے، اس طرح سے گیٹ ان ہونا ہے اور یہ کام کرنے ہیں۔ جو آدمی اس پابندی پر چلتا ہے وہ انعام پاتا ہے، تمغے پاتا ہے، شاباشی پاتا ہے اور اس کو میڈل دیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور جو اسی اچھے آدمی کے سامنے جو اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ آدمی بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو قانون پہ عمل کرنا، قانون کا پالن کرنا، اس کو کون برا سمجھتا ہے؟ اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو انسان کی خوبیوں کے لیے اور بھلائیوں کے لیے اور اچھائیوں کے لیے جو ضابطے اور قانون بنائے ہیں، اگر اس کو ہم فالو کریں تو یہ کون سی بری بات ہے اور یہ کون سی مصیبت کی چیز ہے جس کو ہم نے مصیبت سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں تھے، ہاتھ میں عصا تھا، بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، اے پیارے رب، پیارے اللہ، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اللہ پوچھنے والے اور موسیٰ علیہ السلام جواب دینے والے۔ پوچھنے والا کوئی معصوم اور نادان کوئی بچہ نہیں ہے کہ جو ابو سے پوچھ رہا ہے کہ ابو یہ کیا چیز ہے، بلکہ پوچھنے والے رب کریم ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی خالق ہیں اور اس عصا کے بھی خالق ہیں۔ موسیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اس عصے کو بھی جانتے ہیں کہ کون سے درخت کی شاخ سے کاٹا گیا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا پھر بھی کہ دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ کہ اللہ یہ میرا عصا ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ عصا کے بارے میں کچھ فوائد بیان فرمائے اور عصا کے فائدے پر ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی اللہ کے سامنے۔ قال ہی عصائے، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کو چارہ جھاڑ کر کھلاتا ہوں، درختوں پہ اس کو مارتا ہوں تو پتے گرتے ہیں تو چارہ جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے اور بھی اس سے میرے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ اتنے کام کی چیز ہے؟ تو القیہا یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ ذرا اس کو چھوڑو ہاتھ سے، تو اس کو چھوڑو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ بھی سکتے تھے کہ پیارے اللہ کیا بات ہے، آپ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میں نے بتایا عصا ہے اور عصا کتنا کام کا ہے وہ بھی بتا دیا، اب آپ اس کو کیوں چھڑوا رہے ہیں میرے سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجت نہیں کی۔ معلوم ہوا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی کام کا حکم دے سنجیدگی کے ساتھ تو بندے کو حجت نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا۔ جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا، وہ تو پائتھن بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اوہو، پہلے تو کہا ہاتھ میں کیا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ ہے، کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اور اس کو پھر آپ نے سانپ بنا دیا اور اب کہہ رہے پکڑ لو۔ تو کیا آج میں اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں یہ سب گیم اور تماشا کرنے کے لیے؟ کوئی اور ملا ہی نہیں کوئی آج۔ یہ انسانوں کی زبان میں، آج کل کی زبان میں اس طرح سے یوں تعبیر کر سکتے کوئی ملا ہی نہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ پکڑ لو، اب یہاں ایک بات اور سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے۔ جب اس سانپ کو دیکھا تو ڈر گئے، اور ڈرے کیوں؟ کیونکہ عقل سے اس بات کو سمجھا کہ سانپ آنکھوں نے دیکھا اور عقل نے اس بات کو کہا کہ دیکھو سانپ نقصان دینے والی چیز ہے، اس سے بچو، ڈرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو اللہ پاک نے تسلی کے لیے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ تو طبعی طور پر تو عقل کی بنیاد پر ڈر گئے تھے۔ عقل نے کہا کہ دیکھو سانپ ہے اور جو تمہارا ویپن تھا، ہتھیار تھا، وہی سانپ بن گیا، وہی دشمن بن گیا، تو اس سے ڈرو، تو ڈر گئے۔ تو بشری طور پر تو ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر سے فرما رہے ہیں، اللہ کی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو پکڑ لو، ہم اس کو اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ بالکل مت پکڑنا، یہ سانپ بن گیا ہے، خطرناک ہے، اور تم اکیلے ہو، جو تمہارے بچاؤ کا سامان تھا، جو تمہارے پاس سادن تھا، جو ویپن تھا، ہتھیار تھا، وہی دشمن بن گیا، سانپ بن گیا، اب بھاگو کہ کہاں، بچو گے کیسے اس سے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ اس کو پکڑ لو،
میں اس کو اصل حالت میں سنعیدھا سیرۃ الاولی، اصل حالت میں اس کو کنورٹ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کی نہیں سنی بلکہ خبر کی مانی، جو اللہ پاک نے اطلاع دی فوراً اس کو پکڑ لیا۔ جیسے اس کو فوراً پکڑا، پکڑتے کے ساتھ ہی وہ اژدہا، تو جو سانپ تھا، جو اژدہا تھا، وہ تو لاٹھی میں کنورٹ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور اوپر سے نیچے تک دیکھا ہوگا کہ یہ پورا پورا کنورٹ ہو گیا ہے، تھوڑا بہت نیچے باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو حصہ ہاتھ میں دبا ہوا ہے وہی ہو، وہی ابھی اس میں منہ باقی اور وہ مجھے ڈس لے۔ جب دیکھا کہ پورا اژدہا وہ عصا بن گیا ہے، اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک میسج دیا، جو اس کو اصل سمجھنا ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اس کو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنی مرتبہ سنا ہے اور کتنی مرتبہ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن اصل میں اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ خبردار سنو، جب میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرا عصا ہے، لاٹھی۔ میں نے کہا اور لاٹھی کو صرف لاٹھی کہہ کے تم خاموش نہیں ہوگے، بلکہ لاٹھی کے فوائد میرے سامنے تم نے شمار کرائے، گویا تم نے لاٹھی کو نفع والی چیز سمجھا۔ جب میں نے کہا موسیٰ اس کو چھوڑ دو، جب میرے حکم سے تم نے چھوڑ دیا تو میں نے اس کو اپنی شان سے اس کو سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا۔ تم اژدہے کو دیکھ کے ڈر گئے، پہلے لاٹھی کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور اژدہے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر جب میں نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، میں اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دوں گا، تبدیل کر دوں گا، تو تم نے میرے حکم کو مانا اور تم نے اس کو پکڑ لیا، چنانچہ میں نے اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیا، اس کو عصا بنا دیا۔ اب عصے کو دیکھ کر تم خوش ہو گئے۔ اے موسیٰ خبردار، تم نے لاٹھی کو نفع والی چیز سمجھا اور سانپ کو نقصان والی چیز سمجھا، یاد رکھنا خبردار، لاٹھی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو نفع پہنچانے والی لاٹھی کو نقصان دینے والی چیز سانپ میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع پہنچانے والی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیں۔ نفع اور نقصان چیزوں کے اندر نہیں ہے، نفع نقصان تو ہمارے حکم ہے۔ ہماری حکم سے چیزیں نفع والی بنتی ہیں اور ہمارے حکم سے چیزیں نقصان والی بنتی ہیں۔ خبردار، چیزوں پہ نظر مت رکھنا، چیزوں کے بنانے والے خالق پر نظر رکھنا۔ بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، دین نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھنا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ جس طرح سے معصوم سا بچہ، نادان سا بچہ چمکتے ہوئے، دہکتے ہوئے، چمکتے ہوئے شعلوں کو اپنے نفع کی چیز سمجھتا ہے اور نقصان اٹھا لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم ہر چمکتی دمکتی چیز کو اپنے نفع کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں نفع نہیں ہوتا، نفع نقصان اللہ نے ان کے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بتانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک نظام اس کا بنایا، انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، سب سے آخری نبی کی کڑی، سب سے آخر میں آنے والے سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہم تمام کو نصیب ہوئے ہیں۔ قربان جائیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے پیارے نبی عطا فرمائے، انہوں نے کھول کھول کے ایک ایک چیز کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں بتا دیا، ہمیں آئینہ دکھا دیا، ہمیں اوقات بتا دی، تم کتنے ہو، تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے طاقتور ہو، تم کتنے کمزور ہو۔ اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کا روشن آئینہ ہمارے سامنے رکھ کے چلے گئے کہ اس میں منہ دیکھتے رہو اور پہچانتے رہو کیا چیز نفع کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے۔ تو امید ہے کہ دین اور دنیا کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں وہ کلیئر ہوا ہوگا۔ ہم نے جو انجوائے کو اور مزے کو اور غفلت والی زندگی کو ہم نے دنیا کا نام دیا ہے، اور دین جو ہے گویا ہم نے ایک پابندی کا نام دین سمجھ کر اس سے ہم گھبرا گئے ہیں۔ نہیں دوستو، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صبح سے لے کر شام تک اس بات کا ارادہ کر لیا کریں کہ انشاءاللہ میں جو بھی کام کروں گا وہ کروں گا جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ کی ناراضگی والا کام مجھے کوئی نہیں کرنا۔ تو الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے دین پر چلنے کے لیے، الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ گویا نافرمانی نہ کرنے کا نام دین پر چلنا ہے۔ گویا دین نام ہی ہے فرما برداری کرنے کا، اور اگر ہم دنیا کو پھر الگ چیز قرار دے دیں تو پھر دنیا نام ہے نافرمانی کا۔ تو ہم نافرمانی سے بچیں، فرما برداری کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پئیں، اچھی زندگی گزاریں، اچھے اعمال کریں، کچھ بھی پرہیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں کہ اللہ بخار چڑھے تو تڑپ جاتے ہیں، کانٹا چبھے تو بے چین ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، میرے پیارے اللہ ہماری کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اگر آپ سوال کرنے پر آ گئے، آپ آزمائش پر آ گئے، آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے، ہم تو ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک کھجور کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک ٹھنڈے گھونٹ شربت کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ایک باپ 500 کا نوٹ دے کر بچے کو بازار میں بھیجتا ہے اور جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کچھ مہمان آنے والے ہیں، جو کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ۔ بچہ لے کر آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا لے آئے؟ ہاں ابو لے آئے۔ بیٹا کتنے کا آیا؟ فوراً وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ابو 300 روپے کا آیا، 350 روپے کا آیا، بقیہ پیسے آ۔ تو باپ بقیہ پیسوں کو واپس لیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ باپ بچے سے حساب اس لیے لیتا ہے، بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے، بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ ہمارا حساب کتاب کیوں لیں گے؟ اللہ جی کیوں لیں گے؟ اللہ جی آپ ہمارا حساب کتاب کیوں لیں گے؟ اللہ ہم آپ کو حساب کتاب نہیں دے سکتے، اللہ ہم اپنا حساب کتاب نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ جی ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، بس ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے اور زحمتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جی آپ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر ہمیں کھانے کے لیے لقمے عطا فرمائے، پہننے کے لیے لباس عطا فرمائے، رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے۔ میرے پیارے اللہ موجودہ نعمتوں پہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے جو اب تک نعمتیں نہیں ملی جن کی ہمیں ضرورت ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کو اسلام کا تانا دے کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اللہ کا ماننے والا، وہ تانا دے کر ان کو محلوں سے نکالا جا رہا ہے، کھدڑ جا رہا ہے۔ اللہ نفرتیں عام کی جا رہی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ جو نفرتیں بو رہے ہیں یا اللہ ان کو سمجھ دے دیجئے، ان کو عقل دے دیجئے، فہم دے دیجئے۔ یہ بہت برا برتاؤ تم کر رہے ہو، یہ یاد رکھنا، اس کے بہت برے انجام تمہیں دنیا آخرت میں بھگتنے پڑیں گے میرے پیارے اللہ۔ اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جو حضور کے امتیوں کے ساتھ، آپ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا مس بیہیو کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ دھرتی میں دھسا دیجئے، ان پر آگ برسا دیجئے، ان کو جلا دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا